معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ فیس بک پیج پر یہ خاص پوسٹ آپ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اگر شیطان آپ پر حملہ آور ہو جائے، کچوکا لگائے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک سننے اور جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ آپ کے پاس ایک شخص کو غصہ آیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ لو اور دعا فرمائی، میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ بے شک جو لوگ تقوی والے ہیں، جب شیطان کی طرف سے ان پر یلغار ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں روشنی اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ حدت اور غضب ان چیزوں میں سے ہے جو رنج و غم اور فکر پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوائی تجویز فرمائی ہے کہ جب غصے کی کیفیت ہو اور غضب کی کیفیت ہو تو غصے اور غضب چھوڑنے کا طبیعت کو عادی بنانا چاہیے۔ اپنے غصے کو پی جانے والے جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ مغفرت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اور غصے سے بچنے کے لیے دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ وضو کی جائے، چونکہ غصہ غضب آگ کا ایک انگارہ ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے اور وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ غصہ کم کرنے کی تدبیروں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور خاموش رہ کر بھی اپنے غصے پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر غصہ آئے تو یہ یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری سے یہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھ سکے۔ اسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اور غصے والے شخص کو جبکہ وہ طاقتور بھی ہے، غصہ آ رہا ہے اور وہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہے، تو اسے یہ چاہیے، اگر وہ غصے پر اپنے قابو رکھ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اس حور کو عطا فرمائیں گے جو اس کو پسند ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے والا بنائے اور غم اور فکر سے دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔